بانو قدسیہ کہتی ہیں، لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا دینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر ہر لمحہ تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے جس کام یا انسان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں آپ اسے دل سے پیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے ہاتھ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیمار معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ والدین کو بیٹی بہانے کے بعد بسانی بھی خود ہی پڑتی ہے۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں بھیک فرض سمجھ کر اور اجرت مجبوری سمجھ کر دی جائے وہاں مزدوروں کی قلت اور بھکاریوں کی کثرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی کے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں پسند تو بہت کچھ ہوتا ہے مگر چاہتے کچھ بھی نہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے، ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت لیکن پرکش اس کے لیے صرف کرنا چاہتا ہے۔ حسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن جہاں آپ ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ عورت کتنی نازک ہوتی ہے، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی مگر ایک ناپسند انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ مجھے بچپن کا وہ وقت کبھی نہیں بھولتا کہ جب گھڑی کسی کے پاس مگر وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ پولیسی کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہنر چاہیے آدمی سے کتا ہونے کے لیے۔ زندگی جینے کو اس وقت ملتی ہے جب جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے اور جب ہم زندگی جینا چاہتے ہیں یہ دور کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ہم عشق کی آخری نسل ہیں، ہمارے بعد جسموں کی بھوک ہوگی۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قسمت کا قصور ہے۔ صرف اذان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں ورنہ چاروں طرف جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں ہو گئیں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھو۔ انسان اپنی زندگی میں گزرا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو زندگی ایسے مارتی ہے کہ موت بھی حیران رہ جاتی ہے۔ صبر کی انگلی پکڑ کر اتنا چلو کہ راستے بھی حیران رہ جائیں۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا فرق ہے جتنا کامیابی اور ناکامی میں۔ اگر ہمیں سننے سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی تو ہمارے دو منہ اور ایک کان ہوتا۔ ممکن ہے دو منہ والے سانپ سے تو بچنا شاید لیکن دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو انسان خود رکھ کر بھول جاتا ہے لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ پوزیشن صرف پہلی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر آنے والا ہارنے والوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ جب صرف ایک انسان ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ کچھ لوگ سارے الزام اپنے سر لے کر قسمت کو معاف کر ڈالتے ہیں۔ میاں بیوی میں جدائی کے جادو کی 7 علامتیں اگر ظاہر ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ جادو اپنا اثر کر چکا ہے۔ نمبر 1، کثرت سے شک و شبہات کا شکار ہو جانا اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہ ملنا۔ نمبر 2، بیوی کا خاوند پر
یا خاوند کا بیوی پر بلا وجہ غصہ کرنا، یہ غصہ بلا وجہ ہی ہوتا ہے، پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، چھوٹی سی اور حقیر باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہونے لگنا۔ نمبر 4، آدمی کا اپنی بیوی کو یا بیوی کا اپنے خاوند کو بری شکل میں محسوس کرنا، جبکہ حقیقت میں وہ خوبصورت یا قابل صورت ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خاوند کا بیوی کے سامنے یا بیوی کا خاوند کے سامنے آتے ہی غصے یا بے چینی محسوس کرنے لگنا۔ نمبر 6، بلا وجہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنا۔ نمبر 7 اور آخری بات یہ کہ ایک دوسرے کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ جن لوگوں کے چہرے پر تل ہوتے ہیں وہ بغیر تل والے لوگوں کی نسبت زیادہ جیتے ہیں۔